جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز سفیور اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں اور خبروں کا ایک انبار ہے میرے پاس. بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی خبریں اور چونکا دینے والی خبریں. لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے وہ سارے دوست کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ میرا چینل جو ہے اسے سبسکرائب کر لیں. بھائی یہ کہنے والی تو بات نہیں ہے، اور میں شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا کہ 24,000 کے قریب ہمارے سبسکرائبرز پہنچ گئے ہیں. میں چاہتا تو یہ تھا کہ ابھی تک 50,000 کے قریب چلے جائیں ہم، لیکن 24,000 کے قریب تو ہم پہنچ گئے ہیں اور جلد 50,000 کی طرف بھی ہم جائیں گے. آپ دوستوں کی محبت ہے جس وجہ سے میرا چینل 2.5 مہینے میں اتنا بڑا چینل بنا. مطلب 24,000 ہمارے سبسکرائبرز ہو گئے، اور آپ لاکھوں دوست میرا چینل دیکھتے ہیں لیکن تھوڑا سا دل چھوٹا ہوتا ہے آپ کا، پتہ نہیں کیوں. میں سمجھ رہا تھا کہ بڑے بڑے دل کے مالک جو ہیں وہ میرا چینل دیکھتے ہیں اور وہ سبسکرائب ضرور کریں گے. بہرحال میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو ہے اسے ضرور دبا لیں تاکہ میرا ہر ولاگ، ہر میرا ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن پہنچے. خبریں بڑی زبردست ہیں اور عمران خان نے ایک کمال کیا ہے، بڑا کمال کیا ہے. عمران خان کا خیال ہے، پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ ہمارے جو عام ورکرز ہیں یا عام لیڈرز ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے، ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور الیکشن میں ہم لوگ جا نہیں سکتے پوری طرح سے، کیونکہ ہمارے کینڈیڈیٹس کے لیے مسائل ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو پکڑ لیا جائے گا یا ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ پنجابی کہتے ترو ہو جائے گا. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں ان کو کینڈیڈیٹ بنایا جائے. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں ان کو نہیں پکڑا جا رہا کسی بھی صورت. وہ ثانیہ 9 مئی میں ملوث ہیں یا نہیں ملوث، وہ جس طرح کی مرضی بات بیٹھ کے کر لیتے ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. وکلا کی ایک طاقت ہے، آپ جانتے ہیں، آپ سب دوست جانتے ہیں اس بات کو. تو پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی کے الیکشنز میں اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز میں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اس نے ضرور جانا ہے، اور ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ وکلا ہوں گے. وکیلاں دی اسمبلی پرنا چاہ رہے جے دوسرے لفظاں دے وچ اے سمجھ لو کہ ہمارے وکلا کو اسٹیبلشمنٹ تنگ نہیں کرے گی، پولیس تنگ نہیں کرے گی، کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکے گا، وہ ڈٹ کے الیکشن لڑ سکیں گے. یہ ہے منصوبہ، بڑا منصوبہ جس کا انکشاف ہوا ہے اور پی ٹی آئی اس پہ عمل درآمد کرنے جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، کپتان کچھ نہ کچھ تو ایسا کرتا ہے نا جو تھوڑا مختلف ہوتا ہے دوسروں سے. خیر، یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے خبر تھی اور اتنی ہی خبر تھی. تھم نیل پہ آپ نے دیکھا اس ولاگ کے کہ میں نے کیا تھم نیل ہے کہ بشیر میمن کو پیپلز پارٹی پہ چھوڑ دیا گیا. یہ اسے نیگیٹو سینس میں نہ لیں. آپ جانتے ہیں نا کہ کس کو چھوڑا جاتا ہے، کن کو چھوڑا جاتا ہے، کس پہ چھوڑا جاتا ہے. ہمارے دیہات میں یہ ایک مشہور ہے مطلب بات کہ تیرے پیچھے بندے چھاڑ دیتے گئے، مخالفین کو، دشمنوں کو یا کچھ بھی، کہ تیرے پیچھے بندے چھاڑ دیتے گئے. یہ اس سینس میں ہے. بشیر میمن کون ہے آج پورا کٹا چھٹا ان کا آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور دوسری بات کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو مسلم لیگ نون نے اپنی نئی پینگیں بڑھائی ہیں محبت کی، تو اس سے پاکستان کا کیا نقصان ہونے والا ہے. فائدے کی بجائے نقصان کی ہونے والا ہے. یہ صفیہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان کے ساتھ ہاتھ کیا ہونے والا ہے. آپ جانتے ہیں نا ایم کیو ایم کا ایک توتی بولتا رہا کراچی میں، حیدرآباد اور کراچی میں، دونوں شہروں میں، اور کراچی اور حیدرآباد اجڑتے چلے گئے، روشنیوں کے شہر برباد ہوتے چلے گئے. ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور پھر بوری بند لاشیں، ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا. بڑے خوفناک مناظر، خوفناک واقعات ہم دیکھتے رہے، اور ثانیہ بلدیہ ٹاؤن اور نہ جانے کیا کیا. اور جس طرح سے الطاف حسین للکارتے تھے پوری پاکستانی قوم کو، اور جس طرح سے بھارت نوازی ایم کیو ایم کی ہمیں نظر آتی رہی،
اور بھارت جس طرح سے اسے سپورٹ کرتا رہا وہ بھی ہمیں نظر آتا رہا. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایم کیو ایم جس جماعت کے ساتھ جا کے ٹکتی ہے، جس سے محبت کا ہاتھ بڑھاتی ہے، وہ اس جماعت کا پی ایم ضرور بنتا ہے، پرائم منسٹر ضرور بنتا ہے. یہ تاریخ رہی ہے. اس دفعہ تاریخ کس طرح سے ہوتی ہے یہ تو مطلب اے گو دا میدان چند دنوں کی گل ہے. مہینے رہ گئے 2 سارے الیکشن میں، ہمیں نظر آ جائے گا کہ بنتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے. اچھا 2 مہینے سے تھوڑا زیادہ کر لیں کیونکہ فیبرری میں الیکشن ہے اور مطلب یہ نومبر جا رہا ہے، دسمبر ہے، جنوری ہے اور 8 کو الیکشن ہے. اب آ جاتے ہیں ایم کیو ایم کی طرف اور مسلم لیگ نواز کی اس دوستی کی طرف کہ یہ ہوئی کیسے اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور یہ 90 کی دہائی کیا واپس آ رہی ہے ہمارے ملک میں. بی بی بے نظیر نے ایک کام کیا تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ کہ میثاق جمہوریت کر لیا تھا کہ یار اب ہماری لڑائی کافی ہو گئی ہے، اسے ہم نے ختم کرنا ہے. ملک میں استحکام تب آ سکتا ہے، جمہوری استحکام، جب اس ملک کی بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے پنگے بازی نہ کرے. کوئی کسی کو نہ کہے کہ میں تیرا پیٹ پھاڑ کے تیرے اندر سے یہ نکالوں گا وہ نکالوں گا، اور کوئی کسی کو نہ کہے کہ میں لاہور کی سڑکوں پہ آصف علی زرداری کو گھسیٹوں گا اور فلان دھمکان، اس طرح کی تڑیاں اور اس طرح کی بکواسیات جو ہمارے ملک کی سیاست میں نظر آئی ہمیں ماضی میں، وہ سارے کا سارا سلسلہ بند ہو. لیکن یہ میثاق جمہوریت اب پھر سے اس کو رگڑا لگ رہا ہے. مطلب مسلم لیگ نون نے کچھ اس طرح کے اقدامات کیے ہیں یہ گزشتہ کچھ دنوں میں کہ جس سے میثاق جمہوریت جو ہے اس کا اللہ ہی حافظ ہو گیا ہے. ہم پھر سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم پھر سے اسی طرح کی سیاست میں الجھ رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہمیشہ اور جیڑی ساڈے واسطے ہمیشہ زہر بنی. یہ زہر پھیلایا گیا اور مطلب پوری اگر اس میں اسٹیبلشمنٹ کی پوری حمایت حاصل ہے یا سپورٹ حاصل ہے مسلم لیگ نون کو، تو پھر یہ ذمہ دار خود ہی ہوگی اسٹیبلشمنٹ بھی، اور ذمہ دار مسلم لیگ نون ہوگی کہ کراچی کے اور حیدرآباد کے حالات پھر سے اگر طاقت میں آتی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم، اور ایم کیو ایم کا وزیر اعلیٰ سندھ میں بنتا ہے، جو کہ خواب ہے صرف ایم کیو ایم کا ہی نہیں، یہ خواب اس وقت مسلم لیگ نون کا بھی ہے کہ ہم نے 15 سال کا جو قبضہ ہے پیپلز پارٹی کا کراچی پر، سندھ پر، اسے چھڑوانا ہے. اگر یہ خواب پورا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر سے بھتہ خوری شروع ہوتی ہے، ٹارگٹ کلنگ شروع ہوتی ہے، بوری بند لاشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو پھر ذمہ داریاں بھائی جان اپنے کندھے پہ لینی ہے آپ نے. کیونکہ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اقتدار میں جب وہ آ جاتی ہیں تو وہ کبھی بھی وہ کہتے نا رسی سڑ گئی پر وال نہیں گئے. رسی جل گئی لیکن آتے وہی ہیں. اور وہ کتے کی دم والی بھی مثال ہے کہ 100 سال سیدھی کیے رکھے، 100 سال کے بعد جب آپ اسے دوبارہ سے فری کریں گے تو وہ پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی نظر آئے گی. یہ ذمہ داری آپ لوگوں نے لینی ہے. اگر وہاں پیپلز پارٹی کو آپ نے نقصان پہنچا کر کسی بھی طرح کا وہاں اقتدار سنبھالا سندھ میں، تو بھائی جان اگلے سارے معاملات کے ذمہ دار جو ہیں وہ مسلم لیگ نون، اسٹیبلشمنٹ اور ایم کیو ایم ہوگی. یہ کلیئر کٹ بات ہے. بشیر میمن کو لے کے آئی ہے مسلم لیگ نون سندھ میں اپنا صدر. کیوں لے کے آئی ہے؟ کہ یہ بڑا باوفا ہے ہمارے ساتھ. بشیر میمن کے حوالے سے آج میں نے پورا اس کا جو پوسٹ مارٹم ہے نا میمن صاحب کا وہ کرنا ہے. آپ کو بتانا یہ شخص ہے کون. یہ شخص پولیس کا ایک آفیسر اور سابق ڈی جی ایف آئی اے. اس کا کہنا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو عمران خان نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ تن کے رکھ دو مسلم لیگ نون کو، یہ مقدمات بناؤ ان کے خلاف. اور انہوں نے اس ملاقات میں
مریم نواز کو گالی دی. جب عمران خان نے مبینہ طور پر مریم نواز کو گالی دی تو میں ان کے گلے پڑ گیا. میں نے کہا تو بڑا بدتمیز ہے، تو فلان ہے، ڈھمکان ہے، یہ وہ، اور گالی کے بدلے گالی میں نے بھی دی. اور مجھے اعظم خان نے پکڑ کے واش روم میں بند کر دیا. پہلی گل یہ کہ عمران خان بشیر میمن ورگا بندہ گال کڈے، گالی دے بدلے گال کڈے. اگر عمران خان نے مریم نواز کو گالی دی ہے تو اس سے گھٹیا بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. مطلب یہ انتہائی قابل شرم بات ہوگی اگر کوئی گالی مریم نواز کو عمران خان نے دی ہے، کیونکہ عمران خان، میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، بی بی بے نظیر شہید، یہ سارے کے سارے ہم عمر ہیں، ایک ایج کے ہیں، اور ان کے بچے، ان کی اولادیں ان سب کے بچوں جیسی ہیں. اور اگر کوئی کسی کے بچے کو مطلب مریم نواز اس وقت دوتریاں پوتریاں والی ہے، سیدھی بات ہے، وہ چھوٹی سی بچی تو ہے نہیں، مطلب اس کے نواسے نواسیاں ہیں، وہ گرینڈ مدر ہے. اور اگر گرینڈ مدر کو گالی دی ہے عمران خان نے تو انتہائی خوفناک، مطلب غلط اور بد اخلاقی ہے. اور اگر یہ سارے کا سارا جھوٹ بنایا ہوا ہے بشیر میمن نے تو وہ بھی مطلب سامنے آ جائے گا. ابھی گزشتہ روز ہی انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات دہرائی ہے کہ مریم نواز کو گالی دی ہے عمران خان نے، اور اس کے بعد میں ان کے گلے پڑ گیا. میں نے اسے کہا تو بڑا بدتمیز ہے، اور گالی کے بدلے گالی دی اور مجھے پکڑا اور پکڑ کے واش روم میں بند کر دیا گیا. حالانکہ دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی اچھی بھلی بشیر میمن کی پٹائی کی عمران خان یا اس کے بندوں نے، یا کچھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا. بہرحال یہ معاملہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، اہم نہیں ہے ڈسکس کرنا. ڈسکس کرنے والی بات یہ ہے کہ بشیر میمن ہے کون. اور جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس کو مسلم لیگ نون میں آئے ہوئے، اور اسے اگنور کر کے غوث علی شاہ کی فیملی کو، محمد زبیر کو، اور دوسرے سرکردہ جو لیڈرز مسلم لیگ نون کے سندھ میں ہیں سب کو اگنور کر کے اسے صدارت دے دی گئی. پہلی بات کہ یہ پیپلز پارٹی کی بہت ساری فیور میں یہ بندہ تھا، اور آصف علی زرداری کے شہید بے نظیر بھٹو کے اس پولیس آفیسر پر بہت سارے احسانات ہیں جو بی بی نے اس پر کیے، جو آصف علی زرداری نے اس پر کیے. اس کی پروموشنز اور اس کے دیگر معاملات ہمیشہ وہ بہت اسے، مطلب اس کی اچھی خاصی سپورٹ ہمیشہ رہی پیپلز پارٹی کو. لیکن اس بندے نے آصف علی زرداری پر کچھ مقدمات بنائے. ان میں سے وہ آپ جانتے ہیں نا، فلودے والے کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے نکل آئے، ریڈی والے کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے نکل آئے، اور ریفرنس چلے گئے آصف علی زرداری کے خلاف، اور یہ وہ فلان ڈھمکان، وہ سارے کا سارا جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے کے سارے اس بندے نے ثاقب نثار کے ساتھ مل کر، جیسے ثاقب نثار اسے کہتا تھا ویسے یہ کرتا جاتا تھا، اور یہ مقدمات بنے، یہ ریفرنسز بنے، اور اس سے پیپلز پارٹی ڈیمیج ہوئی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور اس بندے کا دعویٰ ہے کہ اس نے 23 ارب روپے کی ریکوری کروائی، اور ریکوریز آصف علی زرداری سے تو نہیں ہوئی، فلاں ایک بیوروکریٹ سے ہوئی، فلاں ایک بیوروکریٹ سے ہوئی، فلاں ایک سرکاری افسر سے ہوئی. یہ اس طرح کے معاملے. جب آصف علی زرداری سے کوئی انکوائری میں کوئی چیز آپ حاصل ہی نہیں کر سکے، یا کسی چیز کا مدعا ان پہ ڈالا ہی نہیں گیا، ان سے ریکوری کوئی ہوئی ہی نہیں، اگر کسی بیوروکریٹ سے ہوئی ہے تو وہ کیا آصف علی زرداری اس میں ملوث ہے؟ خیر یہ ان کے معاملات ہیں، عدالتیں جانیں، نیب جانیں، ایف آئی اے جانیں، ایف بی آر جانیں، یا جو بھی وہ جے آئی ٹی تھی وہ سارے کے سارے جانیں. لیکن اس میں بشیر میمن نے بڑھ چڑھ کر مخالفت اور بڑا زہر اگلا آصف علی زرداری کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف. یہ ہوتا ہے، یہ چلتا ہے کہ جس پہ احسان کرو وہ بات بھی ہے نا. لیکن ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے معاملات ہیں وہ جانیں.
اب بشیر میمن پر اتنے فریفتہ ہیں میاں نواز شریف، اور وجہ اس کی ایک ہی ہے، وہی 90 کی دہائی والا معاملہ، کہ پھر سے معاملات کو، آپ کو پتہ ہے نا کہ میاں نواز شریف جب تھوڑی سی پاور میں آتے ہیں تو وہ سب سے پہلا رگڑا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو لگاتے ہیں، اور پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آتی ہے یا پاور میں ہوتی ہے یا اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے تو وہ احسان کر دیتی ہے میاں نواز شریف پر۔ میں کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ نہیں ہوں، کوئی ان کا جیالہ نہیں ہوں، لیکن جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ اسی طرح سے ہے۔ احسان اس طرح سے کر دیتی ہے کہ شہباز شریف کو پکڑ کے عمران خان کی حکومت توڑتی ہے خود، سندھ ہاؤس آباد کرتی ہے خود، بندے توڑ توڑ کے لاتی ہے سارے کے سارے خود، اور شہباز شریف کو پکڑ کے وزیر اعظم بنا دیتی ہے۔ اس طرح کے ایک نہیں بے شمار احسانات ہیں پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون پر، لیکن مسلم لیگ نون جب بھی آتی ہے وہ آ کے کوشش کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کس طرح سے مطلب واش آؤٹ کیا جا سکے، حالانکہ اسے تو ضیاء الحق واش آؤٹ نہیں کر سکا۔ سندھ میں جو پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، وہ گڑھ مطلب اگر کوئی گیم کر بھی لیں گے میاں نواز شریف ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے، جی ڈی اے کے ساتھ مل کے، یا دوسرے تیسرے لوگوں کے ساتھ مل کے، وہاں جو قوم پرست ہیں یا علیحدگی پسند ہیں ان سب کو ساتھ ملانے کا پروگرام ہے میاں نواز شریف کا، جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو بھی، قوم پرست جو ہیں جو علیحدگی پسند ہیں ان سب کو ساتھ ملا کے میاں نواز شریف وہاں سے پیپلز پارٹی کا جنازہ نکالنے کے چکر میں ہے۔ اچھا، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پیر آف پگاڑا شریف، وڈا بابا وڈا پگاڑا، وہ پیپلز پارٹی کا نقصان نہیں کر سکا، لاکھ جتن کر کے سندھ میں بیٹھا، تو بشیر میمن کیا کر لے گا؟ بشیر میمن تو ان کے سامنے ایک معمولی سی چیز ہے۔ بشیر میمن پہ فریفتہ میاں نواز شریف اس لیے ہیں کہ یہ گلے پڑ گیا مبینہ طور پر عمران خان کے، اور اس نے جی میری بیٹی کے اس نے برا بھلا کہا تو اس نے موقع پہ بدلہ لے لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا، حالانکہ مطلب مختلف تضادات ہیں اس بات میں۔ پیپلز پارٹی کو وہاں پیر پگاڑا اگر نقصان نہیں پہنچا سکا، یا بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں سندھ کے وہ نہیں اس کا کچھ کر سکے، تو بشیر میمن بیچارہ کیا کر لے گا؟ دوسری طرف بشیر میمن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ہے کیا، 16 مربع زمین کا وہ ایک جگہ پہ مالک ہے، یہ جگہ ہے حالہ مٹیاری۔ آپ جانتے ہیں نا حالہ کہ وہ مخدوم فیملی، مخدوم امین فہیم، مخدوم خلیق الزمان، بڑے جاگیردار، بڑے سرمایہ دار وہ لوگ، وہاں ان کے 16 مربع ہیں، 400 ایکڑ زمین، اور کسی اور جگہ پہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے 100 ایکڑ زمین ہے، مطلب ٹوٹل 20 مربع زمین کے یہ مالک ہے۔ ان کی وہاں آٹے کی فیکٹریاں، فلور ملز، اور ان کی وہاں سندھ میں اس کی کاٹن فیکٹریز ہے، مطلب ٹیکسٹائل کہہ دے۔ اور یہ جو 2 ٹرینیں بھر کے ریسیپشن کے لیے یہ سندھ سے پنجاب آئے، لاہور آئے بشیر میمن کی قیادت میں لوگ، وہ کون تھے؟ وہ ان فیکٹریوں کے ملازم تھے اور اس کے مزارعین تھے جن کو یہ بھر کے لے آیا۔ اس کے پاس کارکن تو ہے کوئی نہیں، سیدھی بات ہے۔ وہاں ابھی تو اس نے مسلم لیگ نون تو اب جائن کی ہے نا، مطلب صدارت اب ملی ہے، اس سے پہلے تو اس کے پاس کوئی کارکن نہیں تھے۔ یہ اپنی گوٹھوں کے بندے، اپنی فیکٹریوں کے ملازمین جو ہیں ان کو بھر کے ٹرینوں میں یہ لاہور لے کے آئے اور مینار پاکستان آئے میاں نواز شریف کے جلسے میں، اور کہا کہ جی میں بڑا بندہ لے آیا سندھ چو، حالانکہ وہ سارے اس کے تنخواہ دار یا اس کے مزارے، زمینوں کے مزارے وہ ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ۔ اور اس بندے کی، بشیر میمن کی زمین مطلب جائیدادیں اس کی مٹیاری میں، حالہ میں، ٹنڈو آدم میں، شکارپور میں اور مختلف ایریاز میں، اور بہت تگڑا اس نے ایک ولاس بنایا ہوا ہے کراچی میں، بہت تگڑا، اور جو کہ اربوں کا اس کا گھر ہے، اور مہنگی مہنگی گاڑیاں، فارچون، مطلب وہ کیا ہوتا ہے مجھے تو پورے نام بھی نہیں آتے یار یہ گاڑیوں واڑیوں کے، لیکن یہ کروڑوں کی گاڑیاں اس کے پاس، اس کے بچوں کے پاس ہے۔ یہ مطلب سرکاری نوکری کے ساتھ ساتھ یہ امیر آدمی بھی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے
مبینہ طور پر اپنی سرکاری نوکری کے دوران کرپشن کی، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم کسی پہ اس طرح کا الزام تب تک نہیں لگا سکتے جب تک ہم نے کچھ دیکھا نہیں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں جدی پشتی امیر آدمی ہوں، تو ہمیں یہ بات مطلب اگر اس کے پاس 500 ایکڑ زمین ہے، 20 مربع زمین تو چلو وہاں جتنے بڑے بڑے وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں، یا صرف ذوالفقار علی بھٹو خاندان جو ہے اس کی زمینیں دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی مطلب وہاں زمین کا مالک ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میری فلور مل ہے، میری کاٹن فیکٹریز ہیں. چلو ان چیزوں کو مان کے یہ بندہ سوچ لیتا ہے کہ اس نے وہ اربوں کا جو گھر بنایا ہے، اور حالہ میں بھی اس کا اربوں مطلب بہت مہنگا ترین گھر ہے، یا مختلف اور جائیدادیں ہیں اس کی، مان لیتے ہیں کہ اس کی باپ دادا کی ہیں. لیکن یہ اس کے باپ دادا یا یہ خود یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر رہے سندھ میں، اور اب پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے نعرہ مارا ہے، اور پیپلز پارٹی کو کرش کرنے کے لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو سندھ کے عوام سے ریجیکٹ کروا دیں گے، مطلب یہاں سے اسے فنش کروا دیں گے. خواب تو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ایسے خواب کی حقیقت تعبیر جو ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے، اور لمبے اوکھے پینڈے تے لمبیاں راواں. پیپلز پارٹی کا جو وہاں ایک وجود ہے سندھ میں، اسے چھوٹا نہیں کیا جا سکتا. چھوٹا کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی تو مطلب جس چیز کو دبایا جائے گا وہ زیادہ پھیلتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور دوسرا ایک مطلب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں ان میں بھی تنازعات ہیں کچھ. مطلب میجر جنرل فیصل نصیر ISI میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی حمایت میں یا ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لیے میاں نواز شریف کے لیے اسی طرح کا گوشہ رکھتے ہیں اپنے اندر، اور ان کے درمیان اس طرح کا اختلاف بھی ہے. میں اپنے ایک ولاگ میں بتا بھی چکا تھا کہ میجر جنرل فیصل نصیر کے بیٹے کی شادی تھی تو وہاں آصف علی زرداری کی بہن فریال گوہر اور فریال تالپور، بلاول بھٹو، شرجیل میمن، ایکس جو ہیں سابق وزیر اعلیٰ سندھ کے، وہ اور پیپلز پارٹی کی اور بڑی ساری قیادت جو ہے وہ اس شادی میں موجود تھی. جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے وہاں صرف شہباز شریف، اسحاق ڈار اور KP سے وہ ایک ان کے لیڈر تھے، تینوں لوگ تھے، باقی کوئی بھی نہیں تھا. مطلب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر کے ساتھ پیپلز پارٹی کی بڑی ایک لو والا معاملہ ہے. اور جو جنرل ندیم انجم ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، اور اسی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف بھی ہے. اور اسی وجہ سے باپ پارٹی جو ہے وہ جس کے ہمارے وزیر اعظم نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ اور ان کے دوسرے ساتھی یہ سرفراز بگٹی اور دوسرے تیسرے یہ جو کہ پیپلز پارٹی کی حمایت کرتے کرتے مسلم لیگ نون کی طرف ان کا جھکاؤ ہو گیا، اور اندر کھاتے انہوں نے ان سب نے مسلم لیگ نون جوائن کی ہوئی ہے. اچھا، ایک چھاپا پڑا ہے ہمارے لاہور میں ایک ہوٹل پر. یہ ہوٹل تھا میجر طاہر صادق کے داماد کا، جن کی وائف قومی اسمبلی کی ممبر بھی رہی. PTI میں ہیں یہ لوگ. میجر طاہر صادق جو ہیں وہ داماد ہیں چودھری شجاعت حسین کے، اور میجر طاہر صادق کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ جب ISI میں تھے، جی پاجی وہ بھی ISI سے، تو انہوں نے چودھری ظہور علائی کو، چودھری شجاعت حسین کے والد کو بچایا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے عتاب سے، اور جہاں ان کا دفتر تھا وہاں اسے چھپا لیا تھا. اس پر فریفتہ ہوئے یہ سارا خاندان میجر طاہر صادق پر، اور یہ طاہر صادق کو انہوں نے رشتہ دے دیا. مطلب چودھری صادق وغیرہ کی سسٹر جو ہے ان کی وائف ہے. ان کو ڈھونڈ رہی ہے ہماری پولیسیں، چڑھیاں ہوئی ہیں مگر، ایجنسیز بھی چڑھی ہوئی ہیں مگر. اور یہ ان کے داماد کا ہوٹل فردوس مارکیٹ لاہور گلبرگ میں، وہاں چھاپا پڑا ہے، وہاں بھی وہ نہیں ملے. لیکن PTI دے بندیاں کتھوں کیویں پھڑنا ہے اس دا سارا سلسلہ تہن پتہ ہی ہے کہ ہو رہا ہے، اور یہ ہوندا رہنا ہے. میں بار بار اپنے ولاگ میں کہہ رہا ہوں تب تک ہوتا رہنا ہے جب تک سب نے معافی نہ مانگی. سانحہ 9 مئی پر
سب نے اقرار جرم نہ کیا کہ ہم نے یہ کیا ہے. ہم نے جو بھارت جیسا ہمارا دشمن نہیں کر سکا وہ کام ہم نے کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں معافی دے دیں. بما عمران خان جب تک یہ سارے معافی نہیں مانگیں گے جناب عاصم منیر ان کی جان نہیں چھوڑیں گے. اور دوسری طرف انوار الحق کاکڑ ہمارے نگران وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے افغانستان حکومت کو طالبان کی حکومت کو آج کہا ہے کہ شرم کرو حیا کرو. آپ لوگوں کو تکلیف یہ ہے ہم افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی تکلیف کم ہے. آپ لوگوں کو اصل تکلیف یہ ہے کہ ہم نے جو بوریوں میں بھر ٹرکوں میں بھر یہاں سے ڈالر اٹھا کے آپ لوگ لے جا رہے تھے اور بھارت نوازی کرتے ہو. شرم کرو حیا کرو. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن دبا لیں جسے میں کہتا ہوں ٹنڈی مار لو ٹنڈی ٹرن کر کے. اللہ حافظ.